امریکہ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ چین سے درآمدات پر ٹیکس بڑھاتا ہے تو چین اس کو اہم معدنیات کی سپلائی محدود کر دیتا ہے یا روک دیتا ہے۔ جولائی سن 2023 میں ایسا ہوا جب امریکہ نے چین پر ٹیکنالوجی برآمد کرنے کی پابندیاں لگائیں۔ امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے تو چین نے 2 بہت اہم نایاب معدنیات امریکہ کو برآمد کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ امریکہ معدنیات کے حصول کے لیے اتنا بےتاب ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کینیڈا پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ امریکی ریاست کا حصہ بن جائے، اس کا ایک صوبہ بن جائے، تاکہ کینیڈا کے معدنیات تک امریکہ کی رسائی ہو جائے۔ اسی طرح وہ ڈنمارک کا جو ایک خود مختار علاقہ ہے گرین لینڈ، اس پر قبضہ کر کے اسے امریکہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ گرین لینڈ کرٹیکل معدنیات سے مالا مال ہے اور ابھی تک وہاں کان کنی نہیں کی گئی۔ چین پر انحصار کم کرنے کے لیے امریکہ نے یوکرین کو ڈرا دھمکا کر اس پر دباؤ ڈال کر اس سے مئی 2025 میں معدنیات حاصل کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ یوکرین کرٹیکل منرل سے مالا مال ملک ہے، یہاں 1 درجن سے زیادہ اہم معدنیات کے ذخائر موجود ہیں، لیکن ابھی تک انہیں نکالا نہیں گیا۔ اب امریکہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ یہی حال افغانستان کا ہے، وہاں پر لیتھیم، تانبے اور کوبالٹ کے وسیع ذخائر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 8-10 معدنیات ہیں جن کی مالیت 1000 ارب ڈالر سے زیادہ ہے اور اب تک انہیں نکالا نہیں گیا۔ روس اور چین کے افغان طالبان سے اچھے تعلقات رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس ملک کے معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ روس نے اسے تسلیم کر لیا ہے۔ پاکستان نے بھی امریکہ کو پیشکش کر دی ہے کہ وہ ہمارے قبائلی علاقوں میں آ کر اہم معدنیات کی کان کنی کر لے، ہم تو خود کر نہیں سکتے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کرٹیکل معدنیات پائے جاتے ہیں، انہیں ابھی تک زیادہ تر نکالا نہیں گیا۔ ان معدنیات میں کرومائٹ ہے، تانبا، گریفائٹ، مینگنیز اور بعض ریئر ارتھ منرلز۔ اب امریکہ نے نایاب دھاتوں کی درآمد بڑھا کر ان کا مستقبل کے لیے ذخیرہ کرنا بھی شروع کر دیا، تاکہ اگر چین ان کی سپلائی روکے تو اسے فوری طور پر کوئی مشکل نہ ہو۔ امریکہ اور چین دونوں کی کوشش ہے کہ افریقہ اور جنوبی امریکہ کے جن ممالک میں اہم معدنیات موجود ہیں وہاں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں، تاکہ وہاں کان کنی پر ان کی کمپنیاں کنٹرول کریں۔